یعرف المجرمون بسیماہم، یعرف المجرمون۔ دیکھیں دنیا میں تو لوگ بہت سارے کام کرتے ہیں، لیکن قانونی طور پر ہو سکتا ہے کہ ان کا مواخذہ ہر برے کام پہ نہ ہو۔ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولنا غیر اخلاقی چیز تو ہے، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ کسی نے جھوٹ بولا ہے ثابت ہو جائے تو آ کے جناب اس کو پولیس پکڑ لے۔ تو لیکن اللہ کی بارگاہ میں جھوٹ بولنا جرم ہے، اللہ کی بارگاہ میں غیبت کرنا جرم ہے۔ ویسے غیبت کے جرم پہ آپ کو دنیا میں کوئی نہیں پکڑے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں تکبر، کبر کرنا اور کبر کا اظہار کرنا اور دوسروں کو حقیر جاننا اور اپنے آپ کو بڑا متقی اور پارسا یا اونچا یا بڑا محسوس کرنا دوسروں کے مقابلے میں، اور اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں اخلاص کی قدر ہے، اور ریاکاری اور دکھاوے اور سماوے کے لیے اور شہرت کے لیے کام کرنا وہ جرم ہے۔ اگر اللہ کی رضا مطلوب ہے تو شہرت کیوں مطلوب ہے؟ شہرت مطلوب نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کسی اپنے بندے کی محبت انسانوں کے دلوں میں ڈال دے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک یعنی کہ عطا ہے، لیکن بندے کے دل کے اندر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ میری شہرت ہو۔ وہ شہرت کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی کہ فرعون سے زیادہ شہرت کی مل جائے گی کیا؟ قارون کو شہرت نہیں ملی، فرعون کو نہیں ملی، تو ان کی شہرت ہے وہ کس کام کی ہے؟ تو یہ اللہ کی بارگاہ میں اگر اخلاص کی بجائے ریاکاری کے جذبے سے ہوگا تو وہ بھی جرم ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے کہا اس دن مجرم جو ہوں گے اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے، ان کے چہروں پہ وائیاں اڑ رہی ہوں گی، یہ ہم نے کیا کیا، یہ ہم کیا کرتے رہے ہیں، ہم کرتے کیا رہے ہیں، یہ تو ہم سے بڑی بھول ہو گئی، یہ تو بہت بڑا بلنڈر کر رہے ہیں ہم۔ یہ کیفیت ہوگی جیسے انسان دنیا میں انسان کوئی ایسا غیر قانونی کام کرے کہ پولیس چھاپا مار لے، پکڑ لے، اور یعنی کہ چاروں طرف سے جناب وہ پتہ چلا کہ پولیس نے گھیرا ڈال لیا ہے اور اب بچ نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہے، تو وہ کیفیت ہوتی ہے نا چہرے پہ۔ کہا قیامت کے دن ابھی سوال جواب کیا پوچھے جائیں گے، تو جو مجرم ہیں ان کی چہرے بتا دیں گے کہ یہ کیا ہے، چہروں سے پتہ چل جائے گا، چہروں سے پتہ چل جائے گا کہ جناب یہ مجرم۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، فَيُؤْخَذُ، پھر اللہ کہتے ہیں ان کو پکڑیں گے، فرشتے پکڑیں گے، ان کے یہ بالوں سے، پیشانی کے بال ہوتے نا جس کی وجہ سے دنیا میں وہ اکڑتا تھا، اس کی ساری اکڑ کو نکال دیں گے، پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے اور اس کے پاؤں سے پکڑیں گے اور گھسیٹتے ہوئے سے لے جائیں گے، پیشانیوں سے پکڑیں گے اور پاؤں سے، وہ کہتے ہیں ایک جیسے دنیا میں کرتے ہیں ہم پانی میں، ہم کبھی سمندر میں یا دریا میں کبھی ہم یا پکنک بنانے جاتے ہیں تو ہوتے ہیں نا جب کھیلتے ہیں اسٹوڈنٹ لائف میں، تو کسی کو پانی میں پھینکنا ہو تو ایک اس کے بازوں کی طرف سے پکڑتا ہے، ایک پراؤں کی طرف اٹھا کے پانی میں پھینک دیتے ہیں۔ فرشتے تو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے اور ان کی کسی کو اس کے پاؤں کی طرف سے پکڑیں گے، اٹھا کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ یہ کیفیت ہوگی جس کا بیان کیا اللہ نے، اور فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس شان اور کس کس قدرت کو جھٹلاتے ہو؟ تم کہتے ہو قیامت نہیں آئے گی، تم کہتے ہو حشر نشر نہیں ہوگا، تم کہتے ہو کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، تم کہتے ہو تمہاری دنیا کے ان اعمال کا حساب نہیں ہوگا، تم کہتے ہو کہ اللہ کو خبر نہیں ہے کہ اللہ یہ کہ تمہاری دل میں ارادے کیا ہے، تمہارے عزائم کیا ہے، تمہاری نیت کیا ہے، تم نے کیسے سوچ لیا؟ تم اللہ کی نعمتوں کو بھی جھٹلاتے رہے، اللہ کی قدرتوں کو بھی جھٹلاتے رہے، مزہ چکھو۔